بھارت میں بڑھتے ہندوتوا سے مسلمانوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ خود نچلی ذات کے ہندو بھی محفوظ نہیں ہیں۔ پیچھے ہوئی یہ طبقے نکسلائٹ موومنٹ کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ مغربی بنگال کے علاقے نکسل ہاڑی سے اس تحریک کا آغاز 1967 میں ہوا۔ چاروما جومدادر اور کانو سنیال اس باغیان تحریک کے اولین رہنما تھے، جو چین کے عظیم لیڈر ماؤ زیدونگ کے نظریے اور فلسفے سے متاثر تھے۔ چاروما جومدادر نے اپنی تحریک کی نظریاتی پہچان کے لیے 8 تاریخی دستاویزات تحریر کی۔ کمیونسٹ باغیوں کی یہ تحریک 1969 میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی شکل میں منظم ہوئی۔ لائٹ موومنٹ کے تمام گروپس کا خمیر اسی پارٹی سے اٹھا۔ 1972 میں نکسلائٹ رہنما چاروما جومدادر کی پولیس حراست میں ہلاکت ہو گئی۔ 1980 تک نکسلائٹ باغیوں کے پورے بھارت میں 30 گروپس بن گئے، جو بتدریج پورے بھارت میں پھیلتے چلے گئے۔ بھارت کی 16 ریاستیں نکسلائٹ باغیوں کے کنٹرول میں ہیں۔ تحریک کا سب سے بڑا مرکز بھارتی ریاست چھتیس گڑھ ہے۔ 27 اضلاع پر مشتمل اس ریاست کا رقبہ 1,35,133 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اس کے شمال میں بہار جیسا بڑا صوبہ اور اتر پردیش ہے، جبکہ شمال مشرق میں جھارکھنڈ ہے، جسے صوبہ بہار سے 15 نومبر 2000 کو الگ کر کے نئے صوبے کا درجہ دیا گیا۔ نکسلائٹ تحریک بھارت کی 16 ریاستوں میں جاری ہے، خصوصاً 7 ریاستوں میں تو عروج پر ہے۔ یہ 7 ریاستیں بنگلہ دیش اور چین کی سرحدوں سے متصل ہیں۔ نکسل تحریک کے باعث ان ریاستوں میں رات کے وقت ٹرین سروس بند کر دی جاتی ہے۔ بھارتی تجزیہ کار ان 7 ریاستوں کے لیے 7 اینگری اسٹیٹس کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ ان میں آسام پور، تری پورہ، ہماچل پردیش، میزورام، منی پور، میگھالیہ اور ناگالینڈ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، اڑیسہ، مدھیہ پردیش، مہاراشٹرا، آندھرا پردیش، دنداکارینہ، بہار اور مغربی بنگال کے نکسل باغیوں کے اثر و رسوخ والے علاقے کو ریڈ کوریڈور کہا جاتا ہے، جہاں بھارتی حکومت کی ریڈ ختم ہو چکی ہے۔ چھتیس گڑھ میں نکسل باغی خاصے سرگرم ہیں۔ گزشتہ ہفتے انہوں نے بھارتی اسپیشل فورسز پر گھات لگا کر حملہ کیا، جس میں 3 بھارتی کمانڈوز ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ یہ حملے ایک تسلسل سے سیکیورٹی فورسز کے علاوہ سیاسی رہنماؤں پر بھی کیے جاتے رہے ہیں۔ مئی 2013 میں کانگریس کے ریاستی صدر کمار پٹیل اور ایک صوبائی وزیر مہندر کرما 23 ساتھیوں سمیت موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، جبکہ ایک اور حملے میں 22 بھارتی فوجی مارے گئے۔ اس سے قبل 2007 میں چھتیس گڑھ ہی میں 55 بھارتی پولیس اہلکار نکسل باغیوں کا نشانہ بنے۔ 2010 میں چھتیس گڑھ کے گھنے جنگلات میں 76 بھارتی فوجی مارے گئے، جس کے بعد نومبر 2011 میں مغربی بنگال میں ماؤ نواز رہنما کشن جی بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں مارے گئے، جسے بھارتی حکومت نے بڑی کامیابی قرار دیا، جس کے جواب میں مئی 2012 میں ماؤ نواز باغیوں نے چھتیس گڑھ کے علاقے سکما میں تعینات ضلع افسر ایلیکس پال مینن کو اغوا کر لیا۔ 13 دنوں کے مذاکرات کے بعد مینن کی مشروط رہائی ہوئی۔ 2010 میں نکسل باغیوں کے ہاتھوں 1005 بھارتی فورسز کے اہلکار اور سیاسی رہنما کارکن ہلاک ہوئے۔ 2011 میں نکسلی وارداتوں میں فورسز اہلکاروں سمیت 611 افراد مارے گئے۔ 2012 میں نکسل باغیوں نے 409 افراد کو نشانہ بنایا، جس میں سیکیورٹی فورسز کے 113 اہلکار شامل تھے۔ بھارت میں صرف نکسلائٹ تحریک سمیت 70 سے زائد علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں۔ ناگالینڈ کے ناگا باغی اور نکسل باڑی تحریک بھارت کے وجود کے لیے حقیقی خطرہ بن چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ریاست آسام میں یونائٹڈ لبریشن فرنٹ، نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ، برچھا کمانڈوز، یونائٹڈ لبریشن ملیشیا، مسلم ٹائیگر فورس، آدم سینا، گورکھا ٹائیگر فورس اور پیپلز یونائٹڈ لبریشن فرنٹ بھی متحرک ہیں، جبکہ پنجاب میں ببر خالصہ انٹرنیشنل، خالصتان زندہ باد فورس، خالصتان کمانڈوز، بھنڈرا والا ٹائیگرز، خالصتان لبریشن فرنٹ، خالصتان نیشنل آرمی، ریاست منی پور میں لبریشن ٹائیگر فورس، نیشنل ایسٹ مائنورٹی فرنٹ، کوکی نیشنل آرمی، کوکی ڈیفنس فورس اور ناگالینڈ میں نیشنل سوشلسٹ کونسل، تری پورہ میں آل تری پورہ ٹائیگر فورس، تری پورہ آرم ٹرائبل والنٹیئر فورس، تری پورہ مکتی کمانڈوز، بنگالی ریجیمنٹ۔ اسی طرح میزورام میں پروفیشنل لبریشن فرنٹ سمیت کئی تنظیمیں بھارتی فوج سے برسرے پیکار ہیں۔